جائیں گے، دہل جائیں گے، یہ ان کے اندر شگافیں پڑ جائیں گی اور بستیوں کی بستیاں ویران ہو جائیں گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت قریب آئے گی، یہ زمین جھجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ اس دن انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زمین اپنی خبروں کو بتائے گی کس نے اس کی چھاتی پر کیا کیا ہے، کس نے چوری کی ہے، کس نے بدکاری کی ہے، کس نے نماز پڑھی ہے، کس نے نماز نہیں پڑھی ہے، کس نے خیانت کی ہے، کس نے غیبت کی ہے، کس نے شرک کیے ہیں، کس نے بدعات کیے ہیں، کس نے خرافات کیے ہیں، کس نے لڑائیاں لڑی ہیں، کس نے بے معصوموں کا قتل کیا ہے، کس نے بے گناہوں کو مارا ہے، کس نے بستیاں جلائی ہیں۔ سب کچھ یہ زمین اگل کر کے رکھے گی، رب کے سامنے پورے خبروں کو بیان کرے گی۔ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ رب ارشاد فرماتا ہے لوگ جوق در جوق اللہ کے دربار کی طرف چلیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی اس دھرتی پر تم نے پن کے کام کیے ہوں گے، نیکی کے کام کیے ہوں گے، وہ بھی اللہ کے سامنے آئے گا۔ اور ذرہ برابر بھی اگر تم نے اس دنیا کے اوپر برائی کا کام کیا ہوگا، وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا کرنا پڑے گا۔ یومئذ لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے لوگو اس دن کو یاد کرو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور ایک ایک نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک ایک نعمتیں، یہ ہاتھ کا حساب، آنکھوں کا حساب، ناک کا حساب، زبان کا حساب، یہ سب اللہ عز و جل کی نعمت ہیں۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو کبھی خریدی نہیں جا سکتی۔ کروڑہا کروڑ خرچ کر دو، لاکھہا لاکھ خرچ کر دو، اربہا ارب خرچ کر دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو بخشی ہیں، اگر آنکھ والے ہو تو بے آنکھ والوں کو دیکھو، اس نعمت کا احساس ہوگا جو اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر ہاتھ والے ہو تو بے ہاتھ والے کو دیکھو، اس نعمت کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر پاؤں والے ہو تو بے پاؤں والوں کو گھسٹتے ہوئے دیکھو، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اگر صحت مند ہو تو مریضوں کو دیکھو کراہتے ہوئے، جو ہاسپٹلوں کے اندر بیٹھے ہوئے، جو خود سے چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، ناکوں کے اندر نلیاں لگی ہوئی، آنکھوں کے اوپر پٹیاں بدھی ہوئی، کھا نہیں سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، صحت مند ہو تو ان بیماروں کو دیکھو، تمہیں صحت مندی اور تندرستی جیسی نعمت کا احساس ہوگا۔ اور اگر میرے بھائیوں عزیزوں کئی نعمتیں ہیں، زمین، آسمان، یہ ساری کی ساری، یہ ہوائیں، یہ آکسیجن، یہ آگ، یہ پانی، یہ سب دیکھو، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4۔ انسان اپنے مقام سے کھسک نہیں سکتا، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ شیخ الحدیث ہو، خواہ وہ پیر ہو، خواہ وہ فقیر ہو، خواہ سجادہ نشین ہو، خواہ عام آدمی ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، سیاستدان ہو، غیر سیاستدان ہو، لیڈر ہو، نیتا ہو، وزیر مملکت ہو، وزیر خزانہ ہو، حکومت کا سربراہ ہو، امیر ہو، فیکٹری کمپنی کا مالک ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4۔ آدمی اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا اللہ کے سامنے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ذرا غور کرو، کیا تم نے سوچا ہے کہ یہ 4 سوالات کیا ہیں اور ان کی تیاری تم نے کی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ذرا غور کرو، تمہارا رب تمہارے سامنے جلوہ فرما ہو اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو، کیا جواب دو گے؟ ارے میں تو اللہ کی بات نہ کروں، جو چھوٹے موٹے مزدور ہوتے ہیں، جو چھوٹے موٹے مزدور ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کمیاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، کچھ کمیاں کی ہیں اپنے مالک کی، جن کے تحت وہ رہ کر کے کام کرتے ہیں، کوئی اور انہوں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اگر ان کا مالک ان کو بلاتا ہے، مارے ڈر سے ان کے پیر لرز اٹھتے ہیں، دل لرزتا ہے، قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، دماغ ان کا معوف ہو جاتا ہے، مالک نے بلایا ہے، باس نے بلایا ہے، پتہ نہیں نوکری چھڑوا دے، پتہ نہیں تنخواہ کاٹ لے، پتہ نہیں کیا سزا دینا چاہتا ہے۔ اس وقت اس نوکر سے پوچھو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کی اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے جبکہ اس نے جرم بھی کیا ہو۔ ایسے ہی ایک تو مثال ہے سمجھنے کے لیے، لیکن وہ مالک جو مالک الملک ہے، جو مالک الملک ہے، جو زمین اور آسمان کا اور ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا، ایک پتا بھی نہیں کھڑکتا، ساری کائنات اس کی مٹھیوں میں ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے
جو بھی کر دے، بڑے بڑے وزیروں کو سڑک چھاپ بنا دے اور بڑے بڑے سڑک چھاپوں کو وزیر مملکت بنا دے، بڑے بڑے لوگوں کو فقیر بنا دے، امیروں کو فقیر بنا دے، فقیروں کو بادشاہت عطا فرما دے۔ گداگر اس کے دربار میں اللہ چاہے تو اسے بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو گداگر بنا دے۔ اللہم مالک الملک، جس کی شان یہ ہے کہ اے مالک الملک، تو ہی مالک الملک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت اور بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت دار پر سولیوں پر لٹکا دیتا ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، اے پاک پروردگار، اے دنیا کے سرشٹی کرتا، تیری شان یہ ہے تو جس کو چاہے عزتوں کی سربلندیاں عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلتوں کے غار کے اندر ڈھکیل دے، ذلتوں کے غار کے اندر ڈھکیل دے، وہ اس کی شان ہے۔ بید الخیر، کائنات میں جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیمار بناتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کراہتے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ کو سن کر کے اسے شفا دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ وہی معبود حقیقی ہے یارو، وہی اللہ ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے بھی سامنے پاؤ گے، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اسے بھی سامنے پاؤ گے۔ آپ کے ملفات کھلیں گے، دفتر کھلیں گے، تا حد نظر اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، کمپیوٹر وَأَلْزَمْنَا طَائِرَهُ فِي، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کا رجسٹر لٹکا کے رکھا، ہر انسان کے گلے میں اس کا رجسٹر لٹکا کے رکھا ہے، اس کے اندر ہر چیز تحریر ہو رہی ہے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یاد رکھو تمہاری زبان سے، میری ماؤں بہنوں غور سے سنو، تم بھی سنو، رات کی تنہائیاں ہوں، دن کے اجالے ہوں، تمہاری ایک ایک حرکتوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جس طرح یہ کیمرہ چل رہا ہے اور ہماری آپ کی ایک ایک حرکتیں نوٹ ہو رہی ہیں، ایک ایک انداز اس کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں، ایک ایک الفاظ اس کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ دین ہی اسی طرح اللہ کی تحریر کو سمجھنے کے لیے ہم نے مثال دی ہے، ورنہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح اس کی کوئی مثال نہیں۔ سمجھانے کے لیے یہ بات ہم نے بتلائی کہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہاری زبان سے ایک کلمہ بھی نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے، تحریر ہو رہا ہے، ملفات کھلیں گے، رجسٹر کھلیں گے، اللہ دیکھ کر کے حیران رہو گے، پریشان ہو جاؤ، یا اللہ ہم نے یہ تمام سب کیا، ہاں یہ تمہارا ریکارڈ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرے سے بھی کمتر، مثقال اس برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی دیکھو گے، اور برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھو گے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن جب تم کھڑے کیے جاؤ گے 4 سوالات ہوں گے۔ کتنے سوالات ہوں گے؟ بولو۔ ہاں سامنے سے آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ ہم تک پہنچ نہیں رہی، دوریاں ہیں شاید، خیر کوئی بات نہیں۔ 4 سوالات ہوں گے، قبر کے اندر کے 3 سوالات